اس نے اپنی ماں باپ کو ہمیشہ جھگڑتے دیکھا۔ سحر ابھی 5 سال کی تھی کہ دیکھا کرتی تھی کہ باپ ماں کو بری طرح مارا کرتا تھا۔ سحر کی ماں اپنے شوہر کا ظلم برداشت نہ کر سکی اور اپنے شوہر کے عذاب سے بچ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ سحر ابھی چھوٹی سی تھی کہ اس سے ماں کی گود چھین لی گئی۔ سحر 6 سال کی تھی کہ باپ نے دوسری شادی کر لی۔ سحر پر قیامت گرنا باقی تھی۔ چھوٹی سی سحر، ننھے منھے ہاتھ، اس کو کیا پتا تھا کہ اس کی ماں کہاں گئی ہے۔ باپ نے دوسری شادی کر لی، لیکن سوتیلی ماں تو سوتیلی ہوتی ہے، لیکن عورت جانور بن جائے تو کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نے مردوں کو درندے بنتے دیکھا ہے، لیکن عورت کا ایسا روپ کہ روح کانپ اٹھے۔ سحر کو ابھی خود نہ کھانا کھانا آتا تھا، نہ کپڑے پہننا۔ وہ تو ابھی باتیں بھی ٹھیک طرح سے نہ کرتی تھی۔ باپ اپنی بیوی کے حسن میں کھویا ہوا تھا۔ بیٹی بھی یاد نہ رہی۔ وہ بے حال لاوارث کی طرح گھر میں پڑی رہتی، سارا دن گھر میں اکیلی رہتی۔ جب ماں زندہ تھی تو سحر کو گود میں بٹھا کر کھانا کھلاتی، دودھ گرم کر کے اپنے ہاتھوں سے پلاتی۔ اب تو ماں کہاں تھی؟ اب وہ چھوٹی سی معصوم سحر سارا دن صبح سے شام تک کھیلتی رہتی تھی۔ کھیلتے کھیلتے وہیں زمین پر سو جاتی، کپڑے گندے، بکھرے ہوئے بال، بحال ہوئی وہیں پر ہی رہتی۔ باپ کو کب احساس تھا کہ ایک بیٹی بھی پیدا کی ہوئی ہے؟ وہ اپنی بیوی کی باہوں میں مدہوش رہتا۔ سحر نے توتلی سی زبان میں بولا، مجھے کھانا دو، مجھے دودھ بھی دو۔ سوتیلی ماں نے انگارے بھرے لہجے میں پلیٹ میں روٹی رکھ کر دی اور کہتی، جا وہاں بیٹھ کر کھا لے۔ روٹی کھا کر سحر دودھ پینے کی ضد کرتی۔ اس کو کیا پتا تھا کہ ماں اب نہیں ہے جو سینے سے لگا لے گی۔ آج پہلا دن تھا۔ سحر ضد کر رہی تھی کہ دودھ کپ میں ڈال کر گرم کر کے دو۔ سوتیلی ماں نے ایک آواز دی، دودھ نہیں ہے، دفع ہو جا۔ سحر نے رونا شروع کر دیا۔ جب ماں زندہ تھی تو اگر کوئی بات نہ مانتی تو سحر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ماں کو مارتی، لیکن اس بار اس نے سوتیلی ماں کو مارا ہی تھا کہ سوتیلی ماں نے سحر کو زوردار تھپڑ دے مارا۔ سحر دیوار سے ٹکرائی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کو کیا پتا تھا کہ اب لاڈ کرنے والی ماں نہیں ہے۔ باپ کے کیے ہوئے فیصلے سحر کو جہنم میں لے گئے۔ سحر کو ہوش آیا، وہ وہیں پڑی تھی۔ اس کو سوتیلی ماں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس کو بخار ہو چکا تھا۔ اس کو کیا پتا تھا کہ سر کا درد کیا ہوتا ہے۔ بخار سے بے حال تھی۔ چھوٹی سی بچی ماں کے بعد سانپوں کے رحم و کرم پر تھی۔ پھر ایک دن سحر نے اپنے پاپا سے کہا، مجھے ایک گندی آنٹی مارتی ہیں۔ باپ نے کہا، بات مان لیا کرو، ضد نہ کیا کرو۔ سوتیلی ماں بھی جانے کیوں اتنی ظالم ہو جاتی ہیں۔ سحر اب 10 سال کی تھی اور وہ اتنا ڈرتی تھی سوتیلی ماں سے کہ آواز بھی نہ نکلتی تھی۔ گھر کا سارا کام، برتن دھونا، کپڑے دھونا 10 سال کی سحر کے ذمہ تھا۔ باپ ماں کے لیے بیرون ملک چلا گیا تھا اور مجھے سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ سحر روتی جاتی اور دعا کرتی، یا اللہ میری امی کو واپس بھیج دے، بہت مارتی ہے یہ آنٹی مجھے۔ شاید سحر کی دعائیں قبر تک جاتی ہوں گی اور ماں تڑپ اٹھتی ہوگی۔ ایک دن سوتیلی ماں نے کہا، سحر میرے کپڑے استری کر دو۔ سحر کے بال بکھرے ہوئے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے۔ سحر کو اپنی ہوش کہاں تھی؟ چھوٹی سی عمر میں ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ کپڑی استری کرتے ہوئے اپنا بازو جلا لیا۔ آنسو آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ درد سے بے حال تھی اور سوتیلی ماں کا ڈر بھی تھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ قمیض بھی جل گئی۔ ماں کو پتہ چلا تو اس نے تھپڑ مار مار کر سحر کا برا حال کر دیا۔ سوتیلی ماں نے غصے سے کہا، خود تو وہ کتی مر گئی، تم کو چھوڑ گئی۔ میرے سر پر بوجھ، تم بھی مر گئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سحر کو کوئی نہیں تھا سینے سے لگانے والا جو کہتا، بس کر دو کام، تھک گئی ہوگی۔ جب 15 سال کی ہوئی تو سوتیلے بہن بھائی اسکول جاتے تو سحر دیکھتی ان کو۔ ان کی ماں اپنے بچوں کو خود تیار کرتی، کھانا کھلاتی، سینے سے لگاتی۔ سحر بہت رویا کرتی تھی، امی جان تم بھی زندہ ہوتی تو میں بھی اسکول جاتی، جو میرے نخرے اٹھاتی، میرے آنسو صاف کرتی اور گھر کے کام کرنے لگی۔ اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ میری کوئی اہمیت نہ تھی۔ سحر کا باپ 2 سال بعد بیرون ملک سے گھر آیا۔ سب بچے خوش تھے، سحر بھی خوش تھی۔ باپ نے سب بچوں کو سینے سے لگایا، لیکن سحر کو نہ لگایا۔ سحر نے اس دن منہ دھویا، پرانے سے کپڑے جو عید پر پہنتی تھی باپ کے آنے کی خوشی میں پہنے تھے، لیکن باپ نے ایک نظر بھی محبت سے سحر کی طرف نہ دیکھا۔ سحر خاموش کھڑی دیوار کے ساتھ لگی رہی۔ باپ نے اپنے دوسرے بچوں کو چوم رہا تھا۔ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ سب کے لیے کچھ نہ کچھ لایا تھا۔ سحر بہت خوش تھی کہ میرے لیے بھی بابا کچھ لائے ہوں گے۔ سب کا باری باری سامان نکالا گیا۔
یہ بیٹی کی ڈال، یہ دوسری بیٹی کی ڈال، یہ بیٹے کے لیے ویڈیو گیمز۔ سحر خاموش تھی کہ شاید اب میرا بھی نام لیا جائے گا کہ سوتیلی ماں نے کہا جاؤ باپ کے لیے کھانا لاؤ۔ میں خاموش ہو گئی، بے جان سا جسم، خدا سے کوئی شکوہ بھی نہ کیا۔ سحر ماں کی یادوں میں زندہ تھی، بس اکیلی بیٹھی ماں سے باتیں کرتی، شکایت کیا کرتی تھی، کمرے میں بیٹھی رہتی تھی۔ دیکھ لو امی جان، بابا سب کے لیے کچھ نہ کچھ لائے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ ماں کی چوڑیاں سنبھال کر رکھے ہوئے تھی، سینے سے لگا کر چومنے لگی۔ ماواں بعد محمد بخشے کون کرے رکھوالی، سیاں نال میں کھیڈن گئی ہاں تے ٹوٹ گئیاں ونگاں، ماں ہوندی تے ہور چڑھا دیندی، پیو تو میں سنگاں۔ ماں کے بعد کون پوچھتا ہے؟ سوتیلی ماں نے سحر پر بہت ظلم ڈھائے۔ سحر 22 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن سحر گلی میں کسی سے باتیں کر رہی تھی، ماں نے بہتان لگا دیا کہ کسی لڑکے سے باتیں کر رہی ہے۔ سحر نے قسم دی لیکن وہ بدبخت عورت نہ مانی، سحر کو بالوں سے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ سحر چیخ چیخ کر رو رہی تھی کہ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سوتیلی ماں نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں اور کہنے لگی یہ بد چلن ہے۔ سحر زمین پر بیٹھ گئی، سر سے خون بہہ رہا تھا، آج ٹوٹ گئی تھی۔ محلے والے چلے گئے، سحر کا دل چاہ رہا تھا کہ قبرستان میں جائے اور ماں کو قبر سے نکال کر پوچھے بتا میرا کیا قصور تھا، کیوں کیا ایسا، مجھے پیدا کر کے خود مر گئی، دیکھو آج میری عزت بھی نیلام کر دی گئی ہے۔ روتے ہوئے کہنے لگی اے اللہ میں تم سے بات نہیں کرتی، میں تم سے ناراض ہوں، جب سب دشمن ہو جائیں تو اللہ سے یوں ہی گلے شکوے ہوتے ہیں، اور جیسے وہ ہمارے سامنے ہو اور ہم ناراض ہوں اور ہم کو منا لیں۔ رات کا وقت تھا، بیرون ملک سے فون آیا۔ سوتیلی ماں نے فون اٹھا لیا اور بتایا کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کل اسے پاکستان بھیجا جائے گا۔ سوتیلی ماں بین ڈال کر رونے لگی۔ دوسرے دن گھر آیا ایمبولنس میں تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، ایک زندہ لاش تھا۔ سحر نے دیکھا باپ کی ایسی حالت، وہ رونے لگی، بیٹی کو باپ کی فکر ہونے لگی۔ دن گزرتے گئے، گھر میں بھوک کا آسیب ہونے لگا۔ سوتیلی ماں کو کچھ نہ کچھ سوج رہا تھا۔ ایک دن اس کو ایک عورت نے بتایا تمہاری بیٹی جوان ہے، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، ایک خاندان ہے، ان کا بیٹا اندھا ہے، 2 لاکھ روپے تک کی رقم دلا دیتی ہوں ان سے، اپنی بیٹی کی شادی کروا دو۔ سوتیلی ماں نے کہا سودا تو فائدے کا ہے۔ اس نے سحر سے کہا تمہارا رشتہ کر دیا ہے میں نے، شادی ہے تمہاری 10 دن بعد۔ سحر نے پوچھا لڑکا کون ہے؟ سوتیلی ماں نے کہا لڑکا اچھا ہی ہے تمہارے لیے، بس چپ رہو۔ سحر کو شادی سے ایک دن پہلے ہی پتہ چلا کہ اس کا ہونے والا شوہر اندھا ہے اور سوتیلی ماں نے اسے بیچا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی، یا اللہ مجھ پر ظلم نہ ڈھائیں، میں تھک چکی ہوں، مجھ پر رحم کریں، میں خودکشی کر لوں گی۔ شادی کا دن تھا، بارات آئی ہوئی تھی۔ سحر اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی، باپ چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔ سحر باپ کے پاس گئی، باپ کے پاس بیٹھ کر بے بسی سے دیکھتی رہی۔ نکاح کا وقت آ گیا، دلہے کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ وہیں پہ مر گیا۔ ہر طرف ماتم بچھ گیا۔ اب شادی کا سارا انتظام ہوا تھا۔ سحر دلہن بنی بیٹھی تھی کہ دوسرا بھائی جو بینک میں مینیجر تھا، اس نے سحر کو دیکھا ہوا تھا۔ سحر حالات کی ماری ہوئی تھی، ورنہ وہ بے حد خوبصورت تھی، بڑی بڑی آنکھیں، ڈمپل پڑتے ہوئے گال۔ اس لڑکے نے اپنی امی سے کہا کہ اگر آپ کو اللہ کا خوف ہے تو کسی کی بیٹی کی زندگی کو داغ نہ لگائیں، میرا نکاح کر دیں۔ تو سب نے فیصلہ کیا کہ سحر کا نکاح دولہے کے بھائی سے کروا دیتے ہیں۔ سحر کی شادی اس بینک مینیجر سے ہو گئی جو بہت ہی نیک دل انسان تھا۔ سحر پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن زندگی بھر کے درد ستم نے اسے میچور سمجھدار بنا دیا تھا۔ جواد سحر سے بہت پیار کرتا تھا، سحر کو سینے سے لگاتا تو پھر اپنے سارے دکھ درد بھول جاتی تھی۔ جواد سحر کی وفاداری اور محبت کے سامنے ہار جاتا۔ سال بعد اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا۔ سحر بے حد خوش تھی، گاڑی تھی، گھر تھا، بے حد چاہنے والا شوہر تھا۔ ایک دن سحر باپ کے گھر پہنچ گئی تو دیکھا باپ ٹوٹی ہوئی چارپائی پر پڑا ہوا ہے، ماں گھر میں نہیں ہے، گھر کا برا حال ہے، باپ ہل بھی نہیں سکتا، پرانے سے گندے سے کپڑے پہنے تھے، مکھیوں نے گھیرا ہوا تھا۔ سحر یہ دیکھ کر رونے لگی، باپ کا ماتھا چوما، کہنے لگی بابا جان آپ کی محبت کو ایک نظر ترس گئی ہوں، آپ کی بیٹی آپ دونوں کی ضد کی وجہ سے میں برباد ہو گئی۔ آپ اور امی لڑتے تھے اور امی دنیا سے چلی گئی اور آپ نے مجھے زندہ ہوتے ہوئے بھی مار دیا۔ بابا جان بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ جواد ان کے پاس کھڑا تھا، ان کو دلاسا دیا کہ سحر نے باپ کو نہلایا، سوارا، کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا۔ اتنی دیر میں سوتیلی ماں آ گئی جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، بچوں کو پال رہی تھی۔
سحر کہنے لگی سوتیلی ماں سے ماں دعا کرنا کہ تمہاری بیٹی یا بیٹے کے ہاں کوئی بیٹی ہو، اس کی بھی کوئی سوتیلی ماں نہ ہو۔ اس پر بھی ظلم ڈھائے تو سوتیلی ماں یہ سن سن کر چیخ چیخ کر رونے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دے۔ سحر وہاں سے چلی گئی۔ اپنی انا کی جنگ میں بچوں سے غافل ہونے والے میاں بیوی اس کہانی کو پڑھ کر سیکھ لیں، اگر غیرت زندہ ہے تو اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، بہتر انصاف کرنے والا ہے، بس ظلم کرنے والا اپنی باری کا انتظار کرے، بے شک خدا بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔